بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابھی ہم پڑھیں گے جماعت صوم کی اردو کا سبق نمبر 16 اور صلہ مل گیا۔ کیا صلہ مل گیا اور کس کو مل گیا، یہ ہم سبق پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا۔ بہت ہی پیارا سبق ہے، بہت اچھا سبق ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے سوچیں اور بتائیں کیا کبھی آپ نے کسی کی مدد کی ہے، اگر کی ہے تو کیسے۔ تو یہ آپ نے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ نے کسی کی مدد اگر کی ہے تو پھر وہ مدد کیسے کی ہے۔ چند اچھی عادات کے بارے میں بتائیں۔ دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں پر رحم کرنا، دوسروں کا اچھے کام پر یا اچھی بات پر شکریہ ادا کرنا اور اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا، یہ چند اچھی عادات کے بارے میں عادات میں شامل ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ہم زمین والوں پر، اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں پر، کسی بھی طرح کی جو مخلوق ہے اس پر رحم کریں گے تو اللہ تعالی ہم پر رحم کرے گا۔ سب سے پہلے ہے تلفظ سیکھیں۔ موصلہ دھار، تختی، افسردہ، زرخیز، فکر مند، نصب، صلہ۔ شام کا وقت تھا، تیز بارش میں ایک ننھی سی چڑیا جان بچانے کے لیے جیسے ہی گیندے کے پھول پر بیٹھی وہ چلایا، ارے ارے کیا کرتی ہو، ہٹو نہیں تو میں گرا۔ ننھی چڑیا جلدی سے اڑ کر زمین پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، زور زور سے رونے لگی۔ موصلہ دار بارش ہو رہی تھی۔ موصلہ دار کا مطلب ہوتا ہے زور زور سے ہو اور دیر تک چلے۔ اس باغ میں سوائے چند پھولوں اور ننھے منھے پودوں کے پناہ لینے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی اور ان میں سے کوئی بھی مدد کے لیے آمادہ نہ تھا، مطلب راضی نہ تھا، تیار نہ تھا۔ ننھے پودے نے جو چڑیا کو یوں روتے ہوئے دیکھا تو اسے اس پر رحم آ گیا۔ وہ بولا، ننھی چڑیا اداس مت ہو، آؤ میرے پاس آ کر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں اپنی ٹہنی پر نہیں بٹھا سکتا، ابھی میں بہت چھوٹا اور نازک سا ہوں۔ چڑیا جلدی سے پھدک کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اسے اداس دیکھ کر پودا بولا، ننھی چڑیا تم افسردہ کیوں ہو؟ یہ سن کر چڑیا کہنے لگی، رات ہو گئی ہے، میرے ساتھی نہ جانے کہاں ہے اور میں اتنی تیز بارش میں واپس گھر بھی نہیں جا سکتی۔ ننھا پودا بولا، تو کیا ہوا، تم آج رات یہیں گزار لو اور سونے کی کوشش کرو۔ چڑیا نے کہا، مجھے ٹہنی پر بیٹھ کر نیند آتی ہے، مجھے ٹہنی پر بیٹھ کر نیند آتی ہے، میں ٹہنی پر بیٹھ کر اپنے پروں کو پھیلا کر اپنا منہ اس میں چھپا کر سوتی ہوں۔ پودا بولا، ابھی میں چھوٹا ہوں، جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو میری بہت سی شاخیں ہوں گی، ان پر پھول کھلیں گے اور پھولوں سے پھل پیدا ہوں گے، لوگ پھل کھائیں گے، تم بھی آنا، پھل کھانا اور مزے سے پھر میری ٹہنیوں پر بیٹھنا۔ چڑیا نے دعا دی، خدا کرے تم جلد سے جلد بڑے ہو جاؤ۔ پودے نے کہا، انشاءاللہ، یہ زمین بہت زرخیز ہے، میں خوب پروان چڑھوں گا۔ ہاں، مجھے ایک بات کا ڈر رہتا ہے۔ وہ کیا؟ چڑیا نے پوچھا۔ آج کل کچھ بچے سامنے سڑک پر فٹ بال کھیلتے ہیں اور وہ روزانہ یہاں آتے ہیں، باغ سے پھول توڑتے ہیں اور میرے پتے نوچتے ہیں۔ اگر یہی حال رہا تو میں بچ نہیں پاؤں گا، شاید یہ پورا پودا ویران ہو جائے۔ پودے نے اداسی سے کہا، تم فکر مند مت ہو، تم نے مجھ پر رحم کھا کر میری مدد کی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہاری مدد ضرور کرے گا انشاءاللہ، چڑیا نے جواب دیا۔ یوں ہی باتیں کرتے ہوئے رات گزر گئی۔ صبح ہوتے ہی چڑیا نے پودے کا شکریہ ادا کیا اور واپس گھر چلی گئی۔ چڑیا کی دعا قبول ہوئی۔ اگلے ہی روز آس پاس کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے باغ کے ارد گرد باڑ لگائی اور ایک طرف ایک تختی نصب کی۔ نصب کا مطلب ہوتا ہے لگانا۔ تختی پر لکھا تھا، پھول توڑنا منع ہے۔ ننھے پودے کی آنکھوں میں آنسو تھے، اسے اس کی رحم دلی کا صلہ مل گیا تھا۔ ٹھہریں اور بتائیں، ننھی چڑیا نے جان بچانے کے لیے کیا کیا؟ ننھی چڑیا جان بچانے کے لیے گیندے کے پھول پر جا بیٹھی۔ پودا کیوں پریشان تھا؟ پودا اس لیے پریشان تھا کہ فٹ بال کھیلنے والے بچے کہیں اس کے پتوں کو نہ نوچ دیں، اگر انہوں نے ایسا کر دیا تو وہ نہیں بچے گا۔ اور صلہ مل گیا کی مشق دیکھیں۔ سب سے پہلے ہے سوال دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ افسردہ، اداس یا پھر غمگین، آمادہ،
तैयार, नस्ब करना, लगाना, गाड़ना, पनाह, सहारा या हिफाजत, फिक्रमंद, परेशान, नन्हे मुन्ने, छोटे छोटे। सवाल नंबर 2 है, सबक के मुताबिक लिखकर बताएंगे ये जुमले किसने कहे। हटो नहीं तो मैं गिरा, ये वाला जुमला किसने कहा था? गेंदे के फूल ने, गेंदे के पौधे ने। आओ मेरे पास आकर बैठ जाओ, ये वाला कहा था? नन्हे पौधे ने। मुझे टहनी पर बैठकर नींद नहीं आती, चिड़िया। तुम अफसुर्दा क्यों हो, ये कहा था पौधे ने। वो क्या, ये पूछा था चिड़िया ने। सवाल नंबर 3 है, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। चिड़िया फूल पर बैठी, गुलाब के या फिर गेंदे के? गेंदे। नन्हे पौधे को रहम आ गया, फाख्ता पर, चिड़िया पर? चिड़िया पर। सड़क पर बच्चे खेलते थे, फुटबॉल या क्रिकेट? फुटबॉल। बातें करते करते गुजर गई रात या फिर शाम? रात। लोगों ने इर्द गिर्द बाड़ लगाई, पार्क के, बाग के? बाग के। दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। पहला सवाल है, चिड़िया क्यों उदास थी? चिड़िया इसलिए उदास थी कि तेज बारिश में उसके लिए पनाह लेने के लिए कोई जगह ना थी। सवाल नंबर 2 है, चिड़िया ने अपने सोने का क्या तरीका बताया? चिड़िया ने अपने सोने का ये तरीका बताया कि वो टहनी पर बैठकर अपने परों को फैलाकर अपना मुंह उनमें छुपाकर सोती है। सवाल नंबर 3 है, पौधे को रहमदिली का क्या सिला मिला? पौधे को रहमदिली का सिला इस तरह से मिला कि कुछ लोगों ने बाग के गिर्द बाड़ लगाई और एक तरफ एक तख्ती लगाई कि फूल तोड़ना मना है, जिससे बच्चे ना फूल तोड़ेंगे और ना ही पौधों के पत्ते नोचेंगे। सवाल नंबर 4 है, अगर आप पौधे की जगह होते तो क्या करते? अगर हम पौधे की जगह होते तो चिड़िया की मदद जरूर करते। इस कहानी में आपको कौन सा किरदार ज्यादा पसंद आया और क्यों? मुझे इस कहानी में जो किरदार पसंद आया है वो पौधे का आया है। उसने चिड़िया की मदद की है। वो बहुत ज्यादा मदद नहीं कर सकता था, लेकिन इसके बावजूद उसने उसकी मदद की है। मदद करने का सोचा। तो हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। कोई भी मुश्किल में हो तो उनकी मदद करें, मिलकर करें बात, आपस में बातचीत करें और बताएं कि ऐसी सूरत हाल में आप क्या करेंगे। अगर आइए आपने क्लास में भी इसको आपस में बातचीत करनी है और एक दूसरे से सवालात करने हैं। कोई मजबूर शख्स सड़क पार करना चाहता हो तो हम उसको सड़क पार करवाएंगे। जमात का कोई साथी खाने का डिब्बा घर भूल आया हो तो हम उसको अपना जो लंच होता है, खाने का डिब्बा जो होता है वो उसके साथ शेयर करेंगे। किसी को प्यास लगी हो तो अपना पानी उसको देंगे, पानी पिलाएंगे। रास्ते में पत्थर पड़ा हो तो हम वो पत्थर रास्ते से हटा देंगे। आपके पास 2 पेंसिलें हों और आपके दोस्त के पास कोई नहीं तो 1 पेंसिल उसको दे देंगे। लफ्जों का खेल, तस्वीर के मुताबिक डब्बों में दुरुस्त हरूफ लिखकर अल्फाज बनाएं और जुमले मुकम्मल करें। एक है, इसमें परिंदा है और इसमें पानी नजर आ रहा है, तो इसमें हमने लफ्ज लिख रहे हैं चे, ये, लाम और लाम। ये बन गया चील और झील। हमने झील की सैर की, आसमान पर चील उड़ रही है। इससे आगे है, एक तस्वीर में हाथी है और एक में हमें एक तस्वीर में एक बूढ़ा आदमी नजर आ रहा है, उसके हाथ में एक छड़ी पकड़ी हुई है। तो इसमें हम लिखेंगे हे, अलिफ, थे और छोटी है। और यहाँ पे हम लिखेंगे लाम, यहाँ पे हम लिखेंगे ठे और यहाँ पे छोटी है। हाथी और लाठी। पिंजरे में डैश है, हाथी है। सारा ने गमले में डैश लगाया,
بچوں نے ہاتھی کی سواری کی. بوڑھے شخص کے ہاتھ میں لاٹھی ہے. ایک تصویر میں پرندہ طوطا ہے اور ایک تصویر میں گملہ ہے اور پودا ہے. توئیں واؤ توئیں الف تا طوطا, پے واؤ دال الف دا پودا. پنجرے میں طوطا ہے, سارا نے گملے میں پودا لگایا. کاف الف رے ہے الف اور رے. ایک تصویر میں کار ہے, ایک تصویر میں ہار ہے. میرے ابو کے پاس ایک کار ہے, رانی کے گلے میں سونے کا ہار ہے. دیے ہوئے سادہ جملوں کو فعل ماضی اور فعل حال میں تبدیل کریں. سادہ جملے ہیں موسم بہار میں پھول کھلیں گے, بلی دودھ پیتی ہے. اب اس کو فعل ماضی میں تبدیل کرنا ہے. فعل ماضی وہ والا فعل زمانہ ہوتا ہے گزرا ہوا. موسم بہار میں پھول کھلے, بلی دودھ پیتی ہے, بلی نے دودھ پیا. مالی نے پودوں کو پانی دیا, احمد نے کتاب خریدی. یہ سادہ جملے ہیں, ان کو ہم نے فعل حال میں لکھنا ہے. مطلب موجودہ, یہ گزرا ہوا زمانہ بتایا ہوا ہے تو اس کو ہم نے موجودہ زمانے میں لکھنا ہے. مالی پودوں کو پانی دیتا ہے. احمد نے کتاب خریدی, احمد کتاب خریدتا ہے. دیے ہوئے جملوں میں سے استفہامیہ, اقراری اور انکاری جملے تلاش کر کے متعلقہ خانوں میں لکھیں. کیا احمد اسکول گیا تھا؟ یہ جملہ استفہامیہ. جی ہاں یہ میری کتاب ہے, یہ ہے اقراری جملہ. جی نہیں دھوبی نے کپڑے نہیں دھوئے تھے, یہ ہے انکاری جملہ. جی ہاں سارا نے کھانا کھا لیا تھا, یہ بھی اقراری جملہ ہے. جی نہیں علی نے فٹ بال نہیں کھیلا تھا, یہ انکاری جملہ ہے. کیا باجی نے کھیر پکائی تھی؟ یہ ہے استفہامیہ جملہ. آگے دیکھیں, دیا ہوا واقعہ درست تلفظ اور وانی سے پڑھیں اور سوالات کے زبانی جوابات دیں. ایک دفعہ ایک یتیم بچے کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا, وہ درد کی شدت سے رونے لگا. ایک امیر گھوڑ سوار کا ادھر سے گزر ہوا, یتیم کو تکلیف میں دیکھ کر اسے رحم آ گیا. وہ گھوڑے سے اترا اور اس کے پاؤں سے کانٹا نکال دیا. یتیم کو سکون محسوس ہوا. گھوڑ سوار نے اسے گھوڑے پر بٹھایا اور اس کے گھر چھوڑ دیا. چند دنوں بعد امیر آدمی کا انتقال ہو گیا. ایک آدمی نے اسے دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے. آدمی نے اسے پوچھا کہ آپ کو یہ مقام کیسے ملا؟ امیر آدمی نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے, اس نے مجھے کانٹا نکالنے کے بدلے میں جنت کے باغ عطا کر دیے. سوال ہے, یتیم بچہ کیوں رو رہا تھا؟ یتیم بچہ اس لیے رو رہا تھا کہ اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا تھا اور اسے بہت زیادہ درد ہو رہا تھا. گھڑ سوار نے بچے کی مدد کیسے کی؟ گھڑ سوار نے اپنے گھوڑے سے اتر کر اس بچے کے پاؤں سے کانٹا نکال کر اس کی مدد کی. آدمی نے امیر آدمی کو جنت میں کیا کرتے دیکھا؟ آدمی نے امیر آدمی کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا. اللہ تعالیٰ نے امیر آدمی کو جنت کے باغ کیوں عطا کیے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے امیر آدمی کو بچے کے پاؤں سے کانٹا نکالنے کے بدلے میں جنت کے باغ عطا کیے تھے. کہانی اور صلہ ملگا کا اختتام بدل کر اپنے الفاظ میں لکھیں.
تو اس کہانی کو ہم کس طریقے سے لکھیں گے؟ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ تیز بارش ہو رہی تھی. ایک چڑیا بارش سے بچنے کے لیے پھول پر جا بیٹھی. پھول نے اپنی کمزوری ظاہر کرتے ہوئے چڑیا کو وہاں سے اٹھا دیا. چڑیا اداس ہو گئی. ایک پودے کو چڑیا پر رحم آیا. اس نے چڑیا کو اپنے پاس بلا کر اپنے قریب بٹھا دیا اور پودے کو خطرہ تھا کہ بچے اس کے پتے نوچتے رہیں تو کہیں اس کا خاتمہ نہ ہو جائے. چڑیا نے اسے تسلی دی کہ تم دوسروں کے دکھ بانٹتے ہو تو اللہ تمہاری مدد بھی ضرور کر دے گا اور تمہاری حفاظت بھی فرمائے گا. اتفاق سے ایسا ہی ہوا. بچے جس جگہ کھیلنے آتے تھے وہاں پر ایک عمارت تعمیر ہونے لگی. اس طرح باغ بچوں کی توڑ پھوڑ سے محفوظ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے پودے کو سلامت رکھا. اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے، سچ ہے جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خود بھی ان کی مدد ضرور کرتے ہیں. آؤ کرے کام. پلاسٹک کی خالی بوتلوں اور خالی ٹین کے ڈبوں کی مدد سے گملے بنا کر ان میں مٹی بھریں. اپنے نام کا ایک ایک پودا لگائیں اور انہیں اسکول میں مناسب جگہوں پر رکھیں. نیز خالی ڈبوں کی مدد سے کوڑے دان بنا کر ان پر لکھیں کچرا کوڑے دان میں ڈالیں اور پھر یہ کوڑے دان کمرہ جماعت اور اسکول میں مختلف جگہوں پر رکھیں. اسی کے ساتھ ہمارا سبق ختم ہوتا ہے. شکریہ.